السلام علیکم، دس از امار اکیڈمی فرام آن لائن قرآن لرننگ نورانی اکیڈمی کی تختی نمبر 6 جس کا نام ہے مشق، حرکات اور حرکات و تنوین۔ اس نئی تختی کے ساتھ بچوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج ہم اپنا اس کا لیسن نمبر 1 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا وہ تختی نمبر 5 کا لیسن نمبر 2 تھا، جس میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ آج ہم تختی نمبر 6 سٹارٹ کریں گے۔ تو تختی نمبر 6 سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ تلفظ کے ساتھ قرآن ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں اور روزمرہ کی دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلو بچوں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں تختی نمبر 6۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تختی نمبر 6 سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہیں، ان ہدایات کو ہم پڑھیں گے۔ ہم نے جو تختی نمبر 4 پڑھی تھی وہ حرکات کے بارے میں تھی، اور تختی نمبر 5 جو تھی وہ تنوین کے بارے میں تھی۔ حرکات ہوتی ہے زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، جبکہ جو تنوین ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس تختی نمبر 6 میں دونوں کا مکسر ہے، یعنی کہ اس میں تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 دونوں کو ملا کے ایک نئی تختی بنائی گئی ہے جس کو ہم تختی نمبر 6 کہتے ہیں، اور اس کا نام رکھا گیا ہے حرکات و تنوین۔ ہدایات میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ بچوں بتایا گیا کہ یہاں ہجا بچے سے کروائیں اور حروفوں کو ملانا خود بتلائیں، یعنی کہ یہاں پہ آپ پریکٹس خود کریں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دوں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہے، کس طرح پروناؤنس کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اس کی پریکٹس کروائی جائے گی، اور حروف کو ملانا کس طرح ملایا جانا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر بچے حروف یا حرکتوں کو صحیح طریقے سے نہ بتلا سکیں، مطلب دیکھیں جب آپ کو یہ بتایا جائے گا بچوں، اس میں ایک بات بڑی غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ تختی ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے سبق آج کا، تو اگر آپ اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کرتے، آپ اگر اس کو یاد نہیں کرتے، تو جب تک آپ کو یہ سبق یاد نہیں ہوگا، ایک لائن جیسے اگر میں آپ کو فرض کیا کہ آپ ایک لائن جب وہ سٹارٹ کرواتا ہوں، آپ اس کی پریکٹس نہیں کرتے، آپ یہ بھول جاتے ہو، یا آپ کو اس کا لفظ پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ کو یہ فرسٹ لائن نہ یاد ہو، آگے آپ کو سبق ہی نہ دیا جائے۔ جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے، کہتے ہیں اگر صحیح طریقے سے نہ بتلا سکیں تو پچھلا پڑھا ہوا پھر سے دہرائیں، یعنی کہ پیچھے والی جو تختیاں ہیں ان کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، تختی نمبر 4 کو، تختی نمبر 5 کو، جب تک بچے خود ہجا نہ کرنے لگے، یعنی خود آپ پڑھنے نہ لگے، آگے سبق ہرگز نہ دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ تنبیہ کی ہے اور انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب تک آپ کو سبق نہ یاد ہو تو آپ کو آگے سبق نہیں دینا چاہیے۔ اس اصول کو کبھی ترک نہ کریں، یعنی کہ کبھی نہ چھوڑیں، روز کا سبق روز یاد کریں۔ اگر آپ نے نورانی قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے تو یہ آپ کو روز کا روز لازمی یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی محنت اور بچے کی عمر ضائع ہوگی، میری جو محنت ہے وہ بھی ضائع ہوگی، مطلب میں جو اتنی محنت سے پڑھا رہا ہوں کر رہا ہوں، اور آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہوگا۔ یہ تو تھی کچھ ہدایات، آگے تنبیہ کی گئی ہے، مطلب آپ کو اس میں نصیحت دی گئی ہے، کیا ہے کہ یہاں بھی غنہ کی مشق سابقہ طریقے سے کروائیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا جیسے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو غنہ کر کے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہتے تنوین کے بعد اگر یعنی کہ تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں، 8 الفاظ ہیں یہ، اگر یہ حروف آ جائیں جس میں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را اگر آ جائے تو اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروف کے علاوہ اگر کوئی بھی اور حرف آ جائے تو پھر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ 8 حروف آ جائے آپ ان کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ میں نے آپ کو تختی نمبر 5 سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بتایا تھا ان حروف کا، تو اگر آپ نے کیا ہوگا یا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو یہاں پہ دوبارہ ان حروف کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ حروف تنوین کے بعد آ جائیں، تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو پھر غنہ ہوگا۔ نوٹ یہاں پہ بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے پچھلی تختی میں ساری کمپلیٹ کی ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ہم آپ کو دوبارہ نوٹ کروا دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ را جو ہے، را آپ کو پتہ ہے کہ را کو موٹے الفاظ میں پڑھا جاتا ہے،
پر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی. اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی. اگر زیر ہو تو را باریک پڑیں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. میں آپ کو ذرا پیچھے والے لیسن پہ لے جاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ جو بھی موٹے حروف ہیں ان کا آپ دیکھ لیں. اگر ضاد ہے تو ضاد کو تینوں حروف کو گرین سے شو کیا گیا. تو کو تینوں کو آپ دو زبر دو زیر دو پیش تینوں کو انہوں نے گرین کلر سے شو کیا. قاف کو خا کو غین کو یہاں تک کہ جتنے بھی موٹے والے الفاظ ہیں ان کو انہوں نے گرین ورڈ سے شو کیا. لیکن ایک بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ را کو ذرا دیکھیں. اگر را کے اوپر دو زبر ہوں تو پھر وہ موٹا کیا پڑھا جائے گا. اگر دو پیش ہوں تو پھر بھی وہ موٹا پڑھا جائے گا. دیکھو گرین کلر سے شو کیا گیا ہے. گرین کلر کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے موٹے الفاظ میں. لیکن جب اس کے نیچے دو زیریں ہوں تو دو زیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو موٹا نہیں پڑھنا. آپ نے اس کو را دو زیر ہی پڑھنا ہے. را موٹا نہیں کرے گی. تو یہ بات آپ غور کرنے والی ہے. بچوں 7 الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم مطلب کہ موٹے الفاظ میں پڑھتے ہیں اور اس میں سے بس ایک را ہی ایسا ہے جس کے نیچے اگر زیر آ جائے یا دو زیریں آ جائے تو اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیا. یہ دیکھیں. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہی تھا یہاں پہ کہ یہ جو بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بچوں. سب سے پہلے اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ قرآن نازل سیکھ پائیں گے. اگر اس باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر قرآن نازل سیکھنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جتنی مشق ہوگی یعنی کہ جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے جتنا آپ اس کو روز بہ روز یاد کریں گے تو اتنا ہی آپ کو قرآن زیادہ جلدی سیکھنے کو ملے گا. اب یہ ہے کہ ہم جو اپنی تختی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ پہلے میں اس کو پڑھوں گا ریڈ آؤٹ کروں گا. ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد پھر جو نا وہ آپ اس کو جو نا وہ پڑھیں گے. میں آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہمارا ایک لائن ہوگا کیونکہ ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سیکھ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو آج کا سبق کم دوں گا. کل جو ہم اس کی 2 لائن میں پڑھیں گے پھر آہستہ آہستہ آگے جو نا وہ زیادہ سبق جو ہے اس کا ہم یاد کریں گے. تو آج ہم اس کا پڑھتے ہیں اور آج ہمارے پاس فرسٹ لائن ہے. اس کو میں جیسے پہلے میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے. پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر الف دن آبادن. الف زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحادن. الف زبر آ خا زبر خا آخا دال زبر دا آخاذا. الف زبر آ دال زیر ری آذی نون زبر نا آذینا. الف زبر آ میم زبر ما آما را زبر را آمارا. جی بچوں تو میں نے ایک لائن کو اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے. سیم ویسے ہی ہے جیسے تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 ہے اسی کا مکسچر ہے. میں نے آپ کو جب تختی نمبر 4 سٹارٹ کرائی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ زبر زیر اور پیش کو آپ نے اتنا جلدی نہیں پڑھنا کہ آپ کو لگے کہ جھٹکا محسوس ہو اور اتنا مجہول بھی نہیں ہونے دینا کہ آپ کو لگے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل آپ نے جیسے میں نے ابھی ریڈ آؤٹ کی ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے. تو دیکھیں جہاں پہ زبر ہوگی زیر ہوگی اور پیش ہوگی اس کو آپ نے بالکل اسی طریقے سے میں نے جیسے تختی نمبر 4 کو پڑھا تھا جیسے میں نے آپ کو یہ سکھایا. الف زبر آ با زبر با آبا. نہ تو میں نے اس کو جھٹکا محسوس ہونے دیا نہ ہی میں نے اس کو زیادہ لیٹ کر پڑھا ہے یعنی کہ مجہول نہیں ہونے دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اگر 2 زبریں ہیں تو 2 زبر ہوں 2 زیر ہوں 2 پیش ہوں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تختی نمبر 5 کی طرح ہی پڑھنا ہے یعنی کہ وہاں پہ غنہ لازمی کرنا ہے. جیسے دال 2 زبر الف دن یا یہاں پہ دیکھیں دال 2 پیش دن. اب جب ہم اس کو دوبارہ ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی پروننسیشن اسی طرح کرنی ہے جیسے آپ نے جوڑ کرتے ہوئے پڑھا تھا. جیسے الف زبر آ ہو گیا آ با زبر با با. اب اس کو ہم پڑھیں گے آبا دال 2 زبر الف دن
ابدن. اسی طرح الف زبر آ، حا زبر حا، آحا آحا آحا، دال دو پیش دن، آحادن. تو دیکھیں یہاں پہ گننا کر رہا ہوں میں اور یہاں پہ اس کو بالکل اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. ہر الفاظ کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ الگ سے ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ کا جو تلفظ ہے وہ اچھا ہوگا. تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں گے گھر میں. تو اس کی ضرور پریکٹس کیجیے گا، نہیں تو پریکٹس کے بنا جو ہے اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کل جو ہے نا اس کا لیسن نمبر 2 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور لیسن نمبر 2 میں پھر مزید جو نا اس کی جو لائن ہے وہ ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیسن تک بچوں اللہ حافظ.